جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگی ہیں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خاوند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ بیلنس کیا دونوں کی، ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے۔ طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا، ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہ میں فلاں جگہ، میں نام لیں فلاں جگہ سے آئی ہوں، کیا کرنا ہے؟ کہا جی مجھے میرے خامد سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو۔ میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کہا، میرے پاس کیا کرنے آگی؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن ناغہ نہیں، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچا۔ کہا بیٹی میں کیا کر سکتا، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو۔ البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کہا، میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو، آگے میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا نہیں بولنا جانتے، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے، معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ وہ اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کرو۔ ابھی چند دن پہلے وہ باؤں ہمارے گھر پہنچ کے، میرے گھر کو پہنچ کہ وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتا، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا، اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے، اگر میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں ادھر تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو، یہ والدین کا جبر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقہ زندگی سکھایا، گھروں کو آباد کر کے بتایا، وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشی ہوگی، خوشی، اور اس کا ایک لفظ ہے ایک دوسرے کو برداشت کر۔ یہ آتے ہی بیوی میری غلام بن کے چلے، میں حاکم ہوں، اور بیوی آتے کہ ہونی تھے میری چلے گی تیری ماں دی نہیں چلے گی، تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے، جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں، خوبصورت اخلاق زندگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں، بد اخلاقی زندگی، میرے نبی میں ایک حدیث یاد آ گئی، اجتنبوا الدمن الخضراء، تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا الدمن الخضراء سے بچو، یا رسول اللہ دمن خضراء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا المرأة الحسنہ فی المنبت السوء، بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریچھ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی، بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو۔ آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ عزت دو ایک دوسرے کو، گھروں کو آباد کرنا عزت دو، میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا۔ عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی، الگ کر دیا جاتا تھا اسے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، وہ چپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف ہو، آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نہیں، دیکھا تو ادھر، اللہ کے نفس تھی، لگتا ہے تجھے مینسز کا، جی ہاں، کہ ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو، دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا۔ یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی ہے۔ جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا، حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، ٹھیک، تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں، تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا، اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا، جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی تو شام ہو گئی، ہار نہیں ملا، تو اب مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر بھی نہیں ہو سکتا، صبح سفر کرنا، فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں، پانی ان کا پانی آگے تھا جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے، تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے، تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے بڑھ گئے، تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے،
اب بتا پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا، وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھی، تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے لیکن اب ڈانٹیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں تیری وجہ سے، اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری، کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے، تو یہ کہ غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر وہ تانے پڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گئے، فتیمموا صعیدا طیبا، چلو ہم مٹی سے وضو کی اجازت ہے، تیمم کرو۔ کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ تو مٹی مارو بندہ پاک ہوتا، آپ نے چلو منہ پہ ایسے کرو ایسے، چلو نماز پڑھو بھائی۔ تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہوئے ابو بکر سے کہنے لگے بھائی ابو بکر آج تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئی۔ تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی، تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں چلیں، پھر آپ نے کہا چلو بھائی پوچھ کر، جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا، تو پھر ہار بھی مل گیا۔ یہ دلداری ہے میرے نبی کی اپنے گھر کے لیے۔ میرے بھائی بہنوں، کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم۔ کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ ساس کے پاس، نہ سسر کے پاس، نہ خامند کے پاس، نہ خامند کی بہنوں کے پاس، سر اس کے عیب ہی دیکھے جاتے ہیں۔ خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا انصار، یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آ جائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں آ گئی۔ یا اپنے انصار کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بچی کی ڈولی اترے اسے یوں لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ تو سسرال والوں سے کہتا ہوں جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر بنا کے دے دو، اسے اپنا گھر محسوس کرے، اپنا گھر اسے بنائے، ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنی زندگی گزارے، ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا، لیکن ایدو ساس بولی دو سورا ایدو نو بولی دو او بولے دو او بولیا، وہ تو نیری کھجڑی پک جانتی، مطلب مناوے کا انہوں تے رساوے کا انہوں، تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو۔ اس کی ہمت نہیں تو اس کو کرائے کا گھر لے کر دو، وہ کہے کہ مجھے الگ کر دو، مجھے کرائے کا گھر لے کر دو، تو وہ نافرمان نہیں، اسے گھر لے کر دو۔ اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر رکھو، ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن اس لڑکی کا حق، کچن اس کے ذاتی استعمال میں، ٹوائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں، کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں، یہ تین چیزیں اس کا لازمی حق ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، اللہ اللہ کرے کسی دی بیٹی نو ضرور دھکے دیونے تے ذلیل کرنے، ایدوں ہی دھکے تھے، ایدوں ہی دھکے، پھر چپ کر کے شادی نہ کرے، بس بھائی کہ اللہ اللہ کرے۔ یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے۔ ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی۔ ابھی ایک مصیبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا، ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا۔ کس میں جھگڑا نہیں ہوتا، بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا، ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت عائشہ وہ آگے پریشان، فاطمہ وہ آگے پریشان بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو، ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے، لوگ پوچھیں گے جنت یہ نور کہاں سے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جوڑا ہے، لیکن دنیا ہے۔ آپ نے کہا علی کدھر کا؟ یہ باہر نکل گئے، آپ ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو مسجد میں سوئے تھے، ان کو کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل یہاں دیا ابو تراب اٹھو، ان کو لے کر آئے، گھر تشریف لائے، زمین پر لیٹ گئے، علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہم الصلوات و تسلیمات، ٹھیک؟ اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو۔ پوچھا نہیں کی لڑائی، اے جڑے پوچھنا لیں ہو لڑا کے آ جائیں، تو کیا کیا ابھی تو کیا کیا، او ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے۔ تو میرے نبی نے پوچھا نہیں ہاں بھائی تو کیا کہتا اور تو کیا کہتی، میرے نبی نے اے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی، دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نکلے خوش خوش، چہرہ نورانی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ اب لڑکی والے اپنے
اٹھا لیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں سوٹے، اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں، بچے کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ چکے، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کہتے کیسے ہیں، زندگی گزارنی کیسے۔ میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی، پوچھ کے موت آئی، واحد ہستی ہیں جن سے موت پوچھ کے آئی، ٹھیک ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی جبریل اندر آئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ وہ دربار جہاں موت پوچھ کے آئی، تو آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ اللہ اکبر، پوچھے گا اللہ ہم میں سے کسی سے؟ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، ٹھیک ہو۔ اچھا آپ کیسے تھے؟ اما عائشہ ایسے بیٹھی اور آپ اما عائشہ کے سینے پر سر رکھ یہ تو آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، میں اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، 2 نفل شروع کرتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں میری جان نکال لینا۔ ہم دعائیں میں یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما، کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں موت آ جائے، سجدے میں سر ہو موت آ جائے، کتنی عام تمنا، میں خود دعا مانگتا ہوں۔ تو آپ کہتے کہ تم ٹھہرو میں وضو کر لوں، جب میں سجدے میں سر رکھوں میری جان نکال لینا۔ آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی موت کو قبول کیا کہ یہیں نکالو، یہیں نکالو، وہیں لیٹے۔ اس لیے میری ماں حضرت عائشہ فرماتی تھی میرے نبی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان اللہ کے پاس حاضر مات فی سحری و نحری۔ یہ بھی ایک پیغام تھا، یہ بھی ایک پیغام تھا کہ آپ اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھ کے دنیا سے جدا ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو بھائیو لمبی ایک خوبصورت زندگی ہے، میں گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، اور یہ اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کروڑوں شمعیں جلیں گی اور اربوں پروانے قربان ہوں گے تب جا کے صبح ہوگی۔ اس اندھیر میں میری چند باتیں پتہ نہیں کوئی روشنی کا سبب بنے یا نہ بنے، پر اگر چند کانوں پہ دستک ہو گئی تو شاید کچھ ذرہ خیر وجود میں آ جائے۔ بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی کے مطابق چلنے ڈھلنے کی کوشش کرو۔ یہ تبلیغ کا کام بھی اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ آخری بات یہ کہتا ہوں، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، انشاءاللہ میرے آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخی بنو، سچے بنو۔ اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک دفعہ شیطان نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دیں۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہے، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند ہیں، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ 3 میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں۔ اور اگلی یہ کہ اگر کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا اور میں مرید ہوں، پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان۔ تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا ختم، اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ختم، سود نہیں کرنا ختم، جھوٹ نہیں بولنا ختم، دھوکہ نہیں دینا ختم، سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے، رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہے، جمع تفریق، ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا کیا تھا، کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے کیا تھے۔ تو راہبری کا حق دے کر تو وہ تشریف لائے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت، حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت، کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یہ 2 حسرت ہیں میرے دل۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیار۔
جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے. جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سفارش کی اے موسیٰ سامری کو چھوڑ دے. کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دو, اسی نے تو بچھڑا بنایا, اسی نے تو یہ شرک کروایا, تو کہتا سامری کو چھوڑ دو. تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کم وقت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, میں نے آپ ہی مار دوں گا, تو اس کو چھوڑ دو. اس کا کفر تھا, نفاق تھا, لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گیا. تو مالدار اس اللہ نے زکوٰۃ ادنا درجہ ہے, زکوٰۃ ادنا درجہ ہے سخاوت کا. زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا, بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں, درمیان میں آ جاتا ہے. ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں نا ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا, اس کو بڑی اچھی لگی, انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو, کہیں 4000 دینار دے دو. تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا, یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو. تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں, مجھے شرم آتی ہے میں اس سے پیسے واپس لوں, میں نہیں لیتا. وہ کہنے کہ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں, تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی, واپس لو ہمارے پیسے. وہ کہے گا یہ مادہ, تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا, پیسے واپس. ٹھیک, انہوں کو بلایا, ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا ہے, نہ نر ہے نہ مادہ ہے. 4000 اور دے دو. بیچ کی چیز میں نے کہا زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا, سخی بھی نہیں ہوتا. بخیلوں سے نکل جاتا ہے, سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا. 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا, سخیوں میں نام آ جائے گا. پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے, خسرا ہے. اس نے کہا 4000 اور دے دے. تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا, 8000, اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھی. تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا. تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے, تم نے اس کو اتنا دیا, اس کی 7 پشتوں کو کافی. 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا, کہ اس کے واپس لو, نہ قدر ہے. انہوں نے کہا آ جا, اور تجھے میں نے اتنا دے دیا, 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی, کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی, میں نے اس لیے اٹھایا. انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو, پہلے یہ سچائی سیکھ, پہلے یہ دیانتداری سیکھ, پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو اپنی تجارتوں سے سود نکالیں, جھوٹ نکالیں, 2 رجسٹر نکالیں, دیانتداری پر چلیں. اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے, بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے, اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں. اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے, پھر آپ میری جگہ بھر دینا. آپ نے کہا ہاں ٹھیک. تو حضرت عمر پیچھے سے بولا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں, آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ, ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا, یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں. تو آپ مسکرائے, آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں. بہرحال بچوں سچ سیکھو. یہ تمہاری, میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, کاروباری ادارے ہیں. یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے, اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو, تم بھی ڈگری والے ہو. تمہیں ڈگری چاہیے تو نوکری چاہیے, میں تجھے انگوٹھے چھاپو. تمہیں علم کا شوق نہیں, انہیں دینے کا شوق نہیں. انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے. نہ تم میں کوئی علم والا ہے, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں, لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں. علم تو مر مٹ گیا ہے, وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا. تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے. آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ, ملائی نہ کھاؤ, گھیو نہ کھاؤ, دل بند ہو جائے گا, کولیسٹرول بڑھ جائے. اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے, اب کہتا ہے کھاؤ. میں کہوں کہ امریکہ جو رپورٹ آ گئی تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا, کہیں روک دو تو رک جائے گا. بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے. آپ میری نسل ہو, میری اولاد ہو. میں بہت تھکا ہوا تھا, مجھے یہ نعیم بھائی نے رات کہا, میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے
عزت احترام کے میں انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس۔ چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات۔ مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب، وہ چھوٹی کتاب میں کہانی مجھے یاد آئی۔ ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی، تو جنگلی کتا جوڑا ماڑکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ، تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں۔ ان کہا یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے، یار میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاوا کو، میں بھی موٹا ہوں۔ انہوں نے کہا آجا، تو وہ اس کو لے کے چلا، تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا، تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کی ہے، اے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پٹا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ غلامی ہے، غلامی ہے، میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک، میں آزادی میں بھوکا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں انڈے پراٹھے کھاؤں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے۔ تو میرے عزیزو سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ۔ آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو۔ اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے، وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے، وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں۔ تو اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ زندگی کو پلٹ دینے والی